إن النعمة أحمدنا الله إلينا أهداه الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خلاصۃ الفقہ الاسلامی کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر 12 تک پچھلی نشست میں پڑھایا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 12 پر عنوان ہے شروط الوضوء۔ انشاءاللہ آج یہاں سے پڑھایا جائے گا۔ شروط الوضوء، وضو کی شرطیں۔ فرماتے ہیں شروط الوضوء شروطہ خمسۃ، وضو کی شرطیں 5 ہیں۔ الاول، پہلی شرط ہے ماء مطلق، مطلق پانی۔ مطلق پانی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف اور تشریح آگے آ رہی ہے۔ الثانی، دوسری شرط ہے جری ماء علی عضو مغسول، پانی کا دھوئے جانے والے عضو پر بہنا شرط ہے۔ بغیر بہے صرف آپ گیلا ہاتھ لگاؤ گے تو پانی تو پہنچا، تری تو پہنچی، مگر یہ دھونا نہیں ہے۔ الثالث، تیسری شرط ہے اللہ یکون علی العضو مغیر للماء، کہ عضو پر کوئی پانی کو بدلنے والا نہ ہو۔ مغیر تغیر کا اس میں فاعل ہے، یعنی پانی کو بدلنے والا۔ پانی کے بدلنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ پانی کے بدلنے سے اس کا رنگ بدلنا ہے، یا اس کی بو بدلنا ہے، یا اس کا ذائقہ بدلنا ہے۔ تو تیسری شرط ہے اللہ یکون علی العضو مغیر للماء، عضو پر کوئی پانی کو بدلنے والی چیز نہ ہو۔ کصابون و زعفران، جیسے کہ صابن یا زعفران، کیونکہ جیسے ہی پانی عضو پر پڑے گا صابن یا زعفران کے کانٹیکٹ میں آتے ہی تبدیل ہو جائے گا۔ تو اب تبدیل ہونے کے بعد جو پانی بہے گا تو وہ ہاتھ کے حدث کو یا اعضائے وضو میں سے جس عضو پر وہ لگا ہے اس کے حدث کو دور نہیں کر پائے گا۔ تو ضروری ہے کہ پہلے اعضاء سے ان چیزوں کو دور کیا جائے جو پانی کو بدل دیتے ہیں، پانی کے رنگ یا بو یا ذائقے کو اتنا زیادہ بدل دیں کہ اب وہ مطلق نہ رہے۔ اگلے صفحے پر ہے الرابع، چوتھی شرط ہے اللہ یکون علیہ حائل، کہ عضو پر کوئی حائل نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے روکے۔ کطلاء، جیسے کہ رنگ، وشمع، اور موم، ودہن جامد، اور جمنے والا تیل، جیسے گھی ہے، یہ بھی جما ہوا تیل ہی ہے ایک طرح سے۔ تو کوئی بھی تیل جو جم جائے تو وہ اگر عضو پر ہے تو وہ پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے مانع ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ پہلے اس طرح کی چیزوں کو چھڑایا جائے۔ وحبر وحناء، اور جیسا کہ سیاہی اور مہندی۔ سیاہی کی پرت اگر ہے، اصل سیاہی ہے، اس کا رنگ نہیں ہے، صرف اس کا اثر نہیں ہے بلکہ عین سیاہی ہے، اور اسی طرح مہندی کا صرف رنگ نہیں ہے بلکہ عین مہندی ہے، مہندی کا لیپ ہے جو پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے روکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کو چھڑائے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ چوتھی شرط ہے اللہ یکون علیہ حائل کطلاء وشمع ودہن جامد وحبر وحناء، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عضو پر کوئی حائل نہ ہو، جیسے کہ رنگ، موم، اور جمنے والا تیل، اور سیاہی اور مہندی۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْحَائِلِ الْوَسَخُ تَحْتَ الظُّفْرِ، اور حائل سے ہے، یعنی جو حائل مانے ہے وضو کو، اس حائل سے ہے ناخن کے نیچے کا میل۔ ناخن کے نیچے جو میل جمتا ہے وہ بھی حائل ہے، اور اس کو چھڑائے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ خلافاً لجمعین، برخلاف فقہا کی ایک جماعت کے، منہم الغزالی والزرکشی، جن میں امام غزالی اور امام زرکشی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، ناخن کے نیچے جو میل ہے وہ معاف ہے، اگرچہ وہ پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے روک رہا ہے تب بھی اس کے ساتھ وضو ہو جائے گا، لیکن معتمد قول ہے نہیں، وضو کے لیے پہلے ناخن کے میل کو چھڑانا پڑے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ مشکل ہے معتمد قول پر عمل کرنے میں، اسی لیے یہاں ضعیف قول کا ذکر کیا کہ اس ضعیف قول پر عمل کر سکتے ہیں۔ وَقَضَى وَسَخٌ مِّن غُبَارٍ، اسی طریقے سے غبار کا وسخ، غبار کا میل، دھول کا میل، یہ بھی جو ہے حائل میں سے ہے، یعنی دھول اڑی جس کی وجہ سے چمڑی پر، عضو پر، اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر میل جم گیا اور وہ پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے روک رہا ہے، تو اس کو چھڑائے بغیر بھی وضو نہیں ہو سکتا۔ دون العرق المتجمدی، نہ کہ جمنے والا پسینہ۔ پسینہ بھی بعض اوقات جم جاتا ہے، اس کی ایک پرت بن جاتی ہے، تو اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر پسینہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سوکھ کر جم گیا ہے، اب وہ پانی کو چمڑی تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، برخلاف کسی باہر کی چیز کے۔ جیسے بغل میں گرمی کے موسموں میں یا جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے، بغل میں عام طور پہ ان کے پسینے کی جمی ہوئی ایک پرت جو ہے ہو جاتی ہے،
تو پسینہ بھی کبھی جمتا ہے، تو اعضائے وضو میں سے کسی عضو پر پسینہ نکل کر جم جائے تو وہ اس حائل کے حکم میں نہیں ہے جو وضو کو مانے ہے۔ فرماتے ہیں قضا وسخم من غبارن، اسی طریقے سے دھول کا میل ہے، یعنی یہ بھی مانے وضو ہے، اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ دون العرق المتجمدی، نہ کہ جمنے والا پسینہ، و دون اثر الحبر و اثر الحنائی، اور نہ سیاہی کا اثر اور مہندی کا اثر۔ یہاں اثر سے مراد رنگ ہے، یعنی عین سیاہی نہیں ہے، اس کی پرت نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر ہے کہ کھرچنے پر کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مہندی کا لیپ جو ہے وہ دھل چکا ہے، اب صرف اس کا رنگ ہے، تو ایسی صورت میں یہ معنی وضو نہیں ہے، یہ حائل میں سے نہیں ہے۔ والخامس، اور پانچویں شرط ہے معرفت دخول الوقت لدائم حدث، دوام حدث والے کے لیے وقت کے داخل ہونے کی معرفت ہونا، علم ہونا، یعنی وہ بیمار مرد یا عورت جس کا وضو رکتا ہی نہیں ہے، مرد جو ہے مثال کے طور پہ وہ سلسلے بول کا مریض ہے، اس کے قطرے مسلسل نکلتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں وضو تو واقعی رہے گا ہی نہیں، تو اسے دائم حدث کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو نہ حیض والی ہو نہ نفاس والی ہو، بلکہ حیض و نفاس کے علاوہ بیماری کی وجہ سے اس کے خون آتا ہے اور خون مسلسل آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو تو ٹھہرے گا نہیں، تو اس عورت کو بھی جو ہے دوام حدث والی کہیں گے، ایسی عورت کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ ان کا حکم ذرا الگ ہے، ان کے لیے ایک پانچویں شرط بھی ہے کہ جب تک وقت داخل نہ ہو یہ لوگ وضو نہیں کریں گے نماز کے لیے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں معرفت دخول الوقت لدائمی حدث، دوام حدث والے کے لیے وقت کے داخل ہونے کا علم ہونا، چاہے یقینی علم ہو یا ظنی ہو، یعنی کم سے کم گمان غالب بھی ہو تو کافی ہے کہ ہاں وقت ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے جائز ہے کہ وہ وضو کریں۔ کسلیسن و مستحاضۃ، جیسے کہ سلس یعنی جو سلسلے بول کا مریض ہو، اور مستحاضہ یعنی استحاضہ والی۔ دائم الحدث یعنی دوام حدث والا، وہ شخص جس کا حدث دائم اور باقی رہتا ہے، اس کے بارے میں حکم آگے بیان کر رہے ہیں کہ ہر نماز کے لیے وہ شرمگاہ کو دھوئے گا اور اس روئی کو بدلے گا جو شرمگاہ کے منہ پر رکھتا ہے تاکہ نجاست رکے، اور اس روئی کو شرمگاہ کے منہ پر روکنے کے لیے جو پٹی باندھتا ہے اس پٹی کو بھی وہ بدلے گا ہر نماز کے لیے اگر پٹی تک نجاست پہنچتی ہے تو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وضو کرے گا، اور وضو کرنے کے بعد بغیر کسی انتظار اور دیر کیے فوراً نماز پڑھے گا، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ عورت استحاضہ والی ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد ہے جسے سلسلے بول کی شکایت ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ فرماتے ہیں لا يتوضأ دائم الحدث لفرض او نفل مؤقت، کہ دوام حدث والا کسی فرض یا کسی موقت نفل یعنی وقت والی نفل نماز کے لیے وضو نہ بنائے، الا بعد دخول وقتہ، مگر اس کے وقت کے داخل ہونے کے بعد ہی، وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو بنائے گا تو اس کا وضو صحیح نہ ہوگا۔ نفل موقت سے یہاں کیا مراد ہے؟ وہ نفل نماز جو کسی وقت کے ساتھ خاص ہے، جیسے چاشت کی نماز ہے، اسی طریقے سے فرض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی نمازیں، یہ بھی وقت کے ساتھ خاص ہے، تو ان نمازوں کے لیے وہ ان کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو نہیں کرے گا۔ ولا یصلی بوضوء الا فرضا واحدا، اور ایک وضو سے نہیں پڑھے گا مگر ایک فرض ہی، ایک وضو سے ایک فرض نماز ہی وہ پڑھ سکتا ہے، اگلی فرض نماز کے لیے اگلا وضو کرنا پڑے گا اس کو۔ وَيُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شَاءَ، اور نوافل میں سے جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے مذہب شافعی کی اصطلاح میں فرض کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب پر نفل کا اطلاق ہوتا ہے، خواہ وہ سنت مؤکدہ ہی کیوں نہ ہو۔ چاشت کی نماز یہ بھی فرض کے علاوہ ہے لہذا نفل ہے، اسی طرح فرض نماز سے پہلے اور بعد کی نمازیں جنہیں سنن رواتب یا سنن راتبہ کہتے ہیں وہ بھی نفل نمازیں ہی ہیں، تراویح کی نماز بھی نفل ہے، وتر بھی نفل ہے، یہ ساری نمازیں جو ہیں نفل ہیں، یعنی فرض پر زائد ہیں جن کا ترک کرنا گناہ نہیں ہے، اگرچہ ان میں بعض نمازیں سنت مؤکدہ ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض کا ترک مکروہ ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو بھی ہے مذہب شافعی کی اصطلاح میں وہ نفل ہیں۔ تو کوئی بھی نفل یا سنت نماز جو وقت کے ساتھ خاص ہے جب تک اس کا وقت داخل نہ ہو وہ وضو نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الْفَرْجِ، اور اس پر شرمگاہ کو دھونا واجب ہے، دوام حدث والے پر چاہے مرد ہو یا عورت، ہر وضو کرنے سے پہلے جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو شرمگاہ کو دھونا واجب ہے۔ وَإِبْدَالُ الْقُطْنَةِ الَّتِي بِفَمِهِ، اور اس روئی کا بدلنا واجب ہے، الَّتِي بِفَمِهِ ای بِفَمِ الْفَرْجِ، جو شرمگاہ کے منہ پر ہے،
وہ تجدید العصابتی اور پٹی کا بدلنا، یعنی شرمگاہ کے فرج پر جو روئی جیسی کوئی چیز رکھی، روئی یا کوئی کپڑا رکھا، اس کو شرمگاہ کے منہ پر روکنے کے لیے جو اوپر سے پٹی وغیرہ باندھی، اس کو بھی بدلنا جو ہے ہر نماز کے لیے واجب ہے، اگر نجاست پٹی تک لگ چکی ہے تو۔ فرماتے ہیں یہ سب کام کرنا واجب ہے، لکل فردن، ہر فرض کے لیے کرے گا۔ والمبادرۃ بالصلاۃ، اور نماز میں جلدی کرنا یہ بھی واجب ہے۔ ویجب علیہ غسل الفرج وابدال القطنۃ التي بفمه وتجدید العصابۃ لکل فرد، اور اس پر ہر فرض کے لیے شرمگاہ کو دھونا، اس روئی کو بدلنا جو شرمگاہ کے منہ پر ہے، اور پٹی کو بدلنا واجب ہے ہر فرض کے لیے۔ والمبادرۃ بالصلاۃ، اور نماز میں جلدی کرنا، اگر نماز پڑھنے میں دیر کرے گا، فالتو ٹائم پاس کرے گا، تو اب دوبارہ یہ ساری چیزیں اس پر واجب ہوں گی، یعنی شرمگاہ کو دھونا، روئی بدلنا، پٹی بدلنا اور وضو بنانا۔ فرماتے ہیں والمبادرۃ بالصلاۃ، اور نماز میں جلدی کرنا واجب ہے، فلا یؤخرها، لہٰذا وہ نماز کو مؤخر نہ کرے، لیٹ نہ کرے، الا لمصلحتها، مگر نماز ہی کی مصلحت کے لیے۔ نماز کی مصلحت کے لیے دیر ہوئی تو چلے گا۔ نماز کی مصلحت سے یہاں کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کانتظار جماعت او جمعۃ، جیسے کہ جماعت یا جمعہ کا انتظار کرنا، تو یہ جو انتظار ہے یہ نماز کی مصلحت ہی کے لیے ہے، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ چلے گا۔ او ذہاب الی مسجد، یا کسی مسجد تک جانا، مسجد تک جانے میں بھی جو دیر ہو دوام حدث والے کے لیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان نماز کی مصلحتوں میں سے کسی مصلحت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اگر وہ دیر کر رہا ہے تو اس پر پھر لازم ہوگا کہ دوبارہ شرمگاہ دھوئے، روئی بدلے، پٹی بدلے اور دوبارہ وضو کرے۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خطیب ہے اور وہ دوام حدث والا ہے تو اس پر لازم ہے کہ خطبے سے پہلے ایک وضو بنائے اور خطبہ دینے کے بعد نماز سے پہلے ایک اور وضو بنائے، کیونکہ خطبہ جو ہے مستقل نماز کے حکموں میں ہے، خطبہ فرض ہے اور وہ مستقل نماز کے حکموں میں ہے، تو خطبے کے لیے الگ وضو کرے، پھر خطبے کے بعد نماز پڑھانا چاہ رہا ہے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو بنائے اگر وہ خطیب ہے تو۔ لیکن پھر شرط وہی ہے کہ اگر نماز بھی وہی خود پڑھا رہا ہے تو پھر اس کو اتنی جلدی کرنی ہوگی ان سب کاموں میں کہ خطبے اور نماز کے درمیان جو ہے زیادہ دیر نہ ہو۔ موالات شرط ہے خطبے اور نماز کے درمیان، دو خطبوں اور نماز کے درمیان جو ہے پے در پے ہونا شرط ہے، زیادہ دیر ہوئی تو خطبے فوت ہو جائیں گے، دوبارہ خطبے دینا پڑیں گے۔ تو اگر وہ خود نماز پڑھانا چاہتا ہے تو خطبہ ختم ہونے کے بعد اتنی جلدی وضو وغیرہ کرے کہ موالات جو ہے فوت نہ ہو، یا یہ ہو کہ وہ خطبہ دے رہا ہے، خطیب وہ ہے، نماز کوئی اور پڑھا رہا ہے، تو پھر تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو چل جائے گا، بشرطے کہ اس کو نماز ملے، کم سے کم دوسری رکعت ملے۔ یہ ایک صورت ہے کہ کوئی خطیب خطبہ دینا چاہتا ہے اور وہ دائم الحدث ہے، دوام حدث کا مریض ہے، تو کیا کرے؟ تو کہتے ہیں خطبے کے لیے ایک وضو الگ کرے، خطبے کے بعد نماز سے پہلے ایک الگ وضو کرے۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءَانِ لِلْجُمُعَةِ، اور اس پر جمعہ کے لیے دو وضو کرنا واجب ہے، ان کانا خطیباً، اگر وہ خطیب ہو۔ وضوء للخطبتین، دو خطبوں کے لیے ایک وضو، ووضوء بعدہما للصلاۃ، اور دونوں خطبوں کے بعد نماز کے لیے ایک وضو، اس طرح دو وضو کرنا اس پر فرض ہے۔ پھر آگے عنوان ہے الماء المطلق، مطلق پانی، جیسا کہ پہلے گزرا کہ وضو کی شرطوں میں سے پہلی شرط ہے مطلق پانی کا ہونا، ماء مطلق، اب یہاں پہ اسی کی تشریح ہے۔ فرماتے ہیں یشترط لکل طہارۃ ماء طہور، ہر طہارت کے لیے طہور پانی کی شرط لگائی جاتی ہے، صرف وضو کے لیے نہیں بلکہ غسل کے لیے بھی، اور نجاست کو دور کرنے کے لیے، ازالہ نجاست کے لیے بھی طہور پانی کی یا مطلق پانی کی شرط لگائی جاتی ہے۔ یہاں پر طہور پانی کہا کہ ہر طہارت کے لیے طہور پانی کی شرط لگائی جاتی ہے۔ طہور پانی سے کیا مراد ہے؟ طہور کون سا پانی ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ، طہور وہ پانی ہے جو فی نفسہ طاہر ہو، خود پاک ہو، والمطہر لغیرہ، اور اپنے غیر کو پاک کرنے والا ہو۔ مطہر باب تفعیل سے اس میں فاعل ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے طہور پانی اتارا، یعنی پاک کرنے والا پانی اتارا، سورہ فرقان میں ہے۔ فرماتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور طہور کو مطلق پانی کہا جاتا ہے، طہور پانی ہی دراصل ماء مطلق ہے۔ اب مطلق پانی سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ، اور مطلق پانی، ما یقع علیہ اسم الماء بلا قید،
وہ پانی ہے، ما وہ پانی ہے، یقع علیہ جس پر واقع ہو اسم الماء پانی کا نام، بلا قیدن بغیر کسی قید کے، یعنی صرف پانی کہنا صحیح ہو تو وہ مائع مطلق ہے۔ اگر صرف پانی کہنے سے وہ سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ گلاب کا پانی ہے، گلاب کے پانی کو صرف پانی کہیں گے تو کوئی بھی کسی کا بھی ذہن گلاب پانی کی طرف نہیں جائے گا، تو گلاب کا پانی مطلق پانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناریل کا پانی، یہ بھی مطلق پانی نہیں ہے، کیونکہ صرف پانی کہنے سے ناریل کا پانی کی طرف ذہن نہیں جائے گا، کوئی بھی جو ہے وہی پانی سمجھے گا جو مطلق پانی ہے۔ مطلق پانی سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کماء البحاری، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ وَيُقَالُ لَهُ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور طہور کو مطلق پانی کہا جاتا ہے، وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِلَا قَيْدٍ، اور مطلق وہ پانی ہے جس پر بغیر کسی قید کے پانی کا نام واقع ہو۔ کماء البحار والانہار والآبار والامطار، بحار بحر کی جمع یعنی سمندر، انہار نہر کی جمع یعنی ندی، اور آبار بیر کی جمع یعنی کنواں، اور امطار مطر کی جمع یعنی بارش۔ کماء البحار والانہار والآبار والامطار، جیسے کہ سمندروں، ندیوں، کنووں اور بارشوں کا پانی۔ یہ جو پانی ہے یہ مائع مطلق ہے، کیونکہ بغیر کسی قید کے صرف پانی بھی ان کو کہا جا سکتا ہے۔ بخلاف نحو الخل، برخلاف سرکے جیسے کہ سرکہ بھی دراصل پانی ہی ہوتا ہے، یعنی سائنس کی زبان میں جو ہے وہ بھی پانی ہے، اس کے اندر بھی پانی ہی ہے، لیکن صرف اس کو پانی نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کا ایک نام ہے سرکہ، تو وہ بھی مطلق پانی نہیں ہے اگرچہ اس کی حقیقت پانی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں بل بخلاف نحو الخل والمتغیر کثیرا، برخلاف سرکے اور متغیر سے مراد والماء المتغیر کثیرا ہے، اور برخلاف اس پانی کے جو زیادہ بدلنے والا ہو، جو زیادہ بدل جائے، اس پانی کے برخلاف، یعنی جو پانی جس پانی میں کوئی تغیر ہو جائے، اس کا رنگ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے یا اس کا ذائقہ بدل جائے، اور تھوڑا بہت نہ بدلے بلکہ بہت زیادہ بدل جائے، اتنا زیادہ بدلے کہ اب صرف پانی اس کو نہیں کہہ سکتے بلکہ اب کوئی قید لگانی پڑے گی۔ جیسے زعفران مل گیا تو اب کہیں گے زعفران کا پانی، صرف پانی کہیں گے تو کوئی بھی اس پانی کو مراد نہیں لے گا، یا اس کا نام ہی بدل جائے، جیسے چائے ملائی گئی تو اب اس کو چائے پتی ملائی گئی تو اس کو اب چائے کہا جائے گا، صرف پانی نہیں کہا جائے گا، تو وہ متغیر پانی ہے۔ متغیر یعنی تبدیل ہونے والا، متغیر ہونے والا جس کے اندر تغیر ہو۔ یہاں تغیر سے مراد پانی کے رنگ یا بو یا ذائقے کا تغیر ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو فرماتے ہیں برخلاف سرکے جیسے اور زیادہ بدلنے والے پانی کے، بطاہر مخالط، کسی ایسے مخالط پاک کی وجہ سے زیادہ بدلنے والے پانی کے برخلاف، کہ یمکن صون الماء عنہ، کہ اس مخالط سے پانی کو بچانا ممکن ہو۔ یہاں پر میں تھوڑا آپ حضرات کو سمجھاؤں متغیر پانی کے بارے میں۔ دیکھیے پانی جو ہے، متغیر پانی وہ پانی ہے جس میں کوئی پاک چیز ملی ہو، اور پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا اس کا ذائقہ اتنا بدل گیا ہو کہ اب وہ مطلق پانی نہ رہے، مگر شرط ہے کہ وہ پاک چیز ایسی ہو کہ وہ مخالط ہو، مجاور نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی چیز جو پانی میں ملے اور پانی کا رنگ بو یا مزہ بدلے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر وہ پاک چیز ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مخالط، نمبر 2 مجاور۔ یہاں مخالط سے مراد وہ چیز ہے جو پانی میں خلط ملط ہو جائے، وہ اور پانی ایک جان ہو جائے، جیسے شکر ہے، جیسے نمک ہے وغیرہ، یہ جب پانی میں گھلتے ہیں تو وہ اور پانی ایک جان ہو جاتے ہیں۔ اور مجاور سے مراد وہ چیز ہے، وہ پاک چیز ہے جو پانی میں ملے تو بالکل وہ اور پانی ایک جان نہ ہو جائے، بلکہ دیکھنے والے کے لیے جو ہے وہ چیز ممتاز ہو۔ جیسے لکڑی کا برادہ پانی میں ڈال دیں آپ، کتنا بھی گھلائیں وہ پانی میں حل ہونے والا نہیں ہے، دیکھنے والا جو ہے وہ فرق کرے گا کہ یہ لکڑی ہے، یہ پانی ہے۔ اسی طریقے سے تیل کو پانی میں ڈال دیں، گھی کو پانی میں ڈال دیں، کتنا بھی ہلائیں تھوڑی دیر میں جو ہے پانی تیل سے الگ ہو جائے گا، اور دیکھنے والے کو کے لیے نزدیک وہ ممتاز ہو جائے گا، ممیز ہو جائے گا، متمیز ہو جائے گا۔ تو وہ چیز جو پانی میں خلط ملط نہ ہو، پانی اور وہ ایک جان ہو جائے ایسا نہ ہو، تو اسے مخالط کہتے ہیں۔ اور وہ چیز جو پانی میں خلط ملط ہو جائے، وہ اور پانی ایک جان ہو جائے، تو اسے مجاور کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تغیر ضرر رساں ہے جو کسی مخالط سے ہو۔ اگر مجاور سے تغیر ہو، یعنی پانی میں تھوڑا بہت تیل گر گیا جس کی وجہ سے تیل کی بو یا تیل کا رنگ یا تیل کا ذائقہ پانی میں آ گیا، یا کوئی لکڑی گر جائے اس کی وجہ سے پانی میں جو ہے اس کا اثر آ جائے، اگرچہ تیل اور لکڑی خوشبودار ہوں تب بھی،
تو وہ پانی مطلق ہی رہے گا. مجاور کی وجہ سے اگر پانی میں تغیر ہو تو وہ ضرر رسا نہیں ہے, پانی پاک پاک کرنے والا رہے گا. ہاں مخالط کی وجہ سے تغیر ہو تو وہ ضرر رسا ہے, مگر اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ تغیر زیادہ ہو, یعنی اتنا زیادہ تغیر ہو کہ وہ پانی اب صرف پانی نہ رہے بلکہ اس چیز کے ساتھ قید لگا کر اسے پانی کہے. جسے زعفران گر گیا, ایک دم معمولی تھوڑا سا تغیر ہوا ہے کہ اب اس کو صرف پانی کہہ سکتے ہیں, تو یہ پانی پاک ہے, پاک کرنے والا ہے, مطلق ہے. لیکن اگر زعفران کی وجہ سے پانی میں اتنا تغیر ہو گیا, زعفران کی بو یا رنگ اتنا زیادہ پانی میں ظاہر ہو گیا کہ اب اس کو صرف پانی نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو زعفران کا پانی کہنا پڑے گا, تو ایسی صورت میں یہ اتنا زیادہ تغیر جو پانی کو مطلق نہ رہنے دے وہ تغیر ضرر رسا ہے. تو یہاں وہی تغیر مراد ہے. والمتغیری کثیرن, جو کثیرن کا لفظ ہے اس کا پیمانہ اور ضابطہ یہی ہے کہ اتنا زیادہ تغیر ہو کہ اب صرف پانی اس کو نہ کہا جائے, وہ مائع مطلق نہ رہے, تو وہ ضرر رسا ہے. اگر تھوڑا بہت تغیر ہے تو معاف ہے. اسی طرح جو مخالط ہے, جو پانی میں مل کر پانی میں زیادہ تغیر پیدا کر رہا ہے, وہ اگر ایسا ہے کہ پانی سے اس کو بچانا دشوار ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, پانی پاک اور پاک کرنے والا رہے گا. مثال کے طور پہ وہ مٹی یا وہ کائی یا گندھک جو پانی کے گزرنے یا ٹھہرنے کی جگہ میں ہو, پانی کی گزرگاہ میں یا اس کے ٹھہرنے کی جگہ میں جو کائی ہو, یا بعض اوقات گندھک ہوتا ہے, یا بعض اوقات جو ہے مٹی ہوتی ہے, تو ان چیزوں کی وجہ سے پانی میں جو تغیر ہو, یہ سب مخالط ہیں مگر پانی کو ان سے بچانا دشوار ہے, تو ان کی وجہ سے جو تغیر ہو تو اگرچہ زیادہ تغیر ہو پانی مطلق ہی رہے گا. تو پانی کب غیر مطلق ہوگا؟ جب تغیر زیادہ ہو اور مجاور کی وجہ سے نہ ہو, مخالط کی وجہ سے ہو, اور اس مخالط کی وجہ سے ہو جس سے پانی کو بچانا دشوار ہو, جیسے آٹا ہے, مسالے جات ہے, چائے ہے, شکر ہے, زعفران ہے وغیرہ. تو فرماتے ہیں مطلق پانی کے بارے میں بتا دیا کہ مطلق پانی وہ پانی ہے جس پر بغیر کسی قید کے پانی کا نام صادق آئے, جیسے کہ دریاؤں, سمندروں, ندیوں, کنووں اور بارش کا پانی, برخلاف سرکے جیسے کہ, اور اسی پہ خل پہ ہی عطف ہے والمتغیری, یعنی وہ بخلاف الماء المتغیری کثیرن, اور برخلاف اس پانی کے جو زیادہ بدلنے والا ہو, بطاہر مخالط, ایسے پاک مخالط کی وجہ سے زیادہ بدلنے والا ہو, یمکن صون الماء عنہ, جس سے پانی کو بچانا ممکن ہو, کالدقیق والمداد, جیسے کہ آٹا اور سیاہی. ان آٹے اور سیاہی سے پانی کو بچانا ممکن ہے. اب ان مخالط کی وجہ سے, آٹے یا سیاہی کی وجہ سے پانی میں زیادہ تغیر ہو کہ پانی کا نام بدلے تو وہ ضرر رسا ہے, یعنی وہ پانی پاک ہے مگر پاک کرنے والا نہیں. فرماتے ہیں فکلاہما, تو وہ دونوں یعنی سرکہ اور متغیر پانی دونوں, لا یسمى ماء, ان کو پانی کا نام نہیں دیا جا سکتا, صرف پانی کا نام نہیں دیا جا سکتا. وبخلاف ماء الورد, اور برخلاف گلاب پانی کے, گلاب کے پانی کے, یہ بخلاف نحو الخل ہی پر عطف ہے, اور برخلاف گلاب پانی کے, گلاب پانی جو ہے صرف اس کو پانی نہیں کہہ سکتے, لہٰذا وہ بھی مطلق پانی نہیں ہے. والمتنجسی, متنجس وہ پانی ہے جو خود تو پاک ہو مگر کسی نجاست کے ملنے کی وجہ سے نجس ہوا ہو, اور برخلاف متنجس پانی کے. فرماتے ہیں والمستعملی, اور برخلاف مستعمل پانی کے, فی فرض, کسی فرض میں استعمال شدہ پانی کے برخلاف, وہ بھی مطلق پانی نہیں ہے. فإنہا, اس لیے کہ ہا ضمیر کا مرجع ان سب کی طرف ہے, یعنی متغیر اور متنجس اور مستعمل ان سب کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی. فإنہا, اس لیے کہ یہ سب قسم کے پانی, لا یطلق علیہ اسم الماء, ان پر پانی کے نام کا اطلاق نہیں کیا جاتا, الا مقیدا, مگر قید لگا کر ہی. تو یہ سب پانی یعنی سرکہ اور متغیر پانی, اور اسی طریقے سے گلاب کا پانی, متنجس پانی, اور کسی فرض میں استعمال شدہ پانی, ان سب پر جو ہے پانی کے نام کا اطلاق نہیں کیا جاتا, الا مقیدا, مگر قید لگا کر ہی. تو یہ سب پانی مطلق پانی نہیں ہے. اب آئیے اگلے صفحے پر, صفحہ نمبر 14 پر. فرماتے ہیں ولا یضر تغیر قلیل, اور تھوڑا تغیر مضر نہیں ہے, یعنی پانی پاک کرنے والا ہی رہے گا تھوڑا سا تغیر ہو تو, لیکن کس چیز سے؟ بمخالطن, کسی ایسے پاک مخالط کی وجہ سے تھوڑا تغیر ضرر رسا نہیں. یمکن صون الماء عنہ, جس سے پانی کو بچانا ممکن ہو. وہ پیچھے گزرا کہ پانی کو بچانا ممکن نہ ہو, ایسے مخالط سے تغیر ہو اور زیادہ ہو تو ہی ضرر رسا ہے, تو وہ مطلق پانی نہیں رہتا, متغیر ہو جاتا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ ولا یضر تغیر قلیل بمخالط یمکن صون الماء عنہ, اور کسی ایسے مخالط کی وجہ سے
ہونے والا تھوڑا تغیر ضرر رسا نہیں جس سے پانی کو بچانا ممکن ہو. ولا تغیر اسی پہ عطف ہے، ولا یضر تغیر قلیل، تغیر قلیل پہ عطف ہے. ولا تغیر کثیر بمخالط لا یمکن صون الماء عنہ، اور زیادہ تغیر کسی ایسے مخالط کی وجہ سے زیادہ تغیر ضرر رسا نہیں، لا یمکن صون الماء عنہ جس سے پانی کو بچانا ممکن نہ ہو، جس سے پانی کو بچانا ممکن ہو ایسے مخالط سے تھوڑا تغیر ضرر رسا نہیں، زیادہ تغیر ضرر رسا ہے. اور جس مخالط سے پانی کو بچانا ممکن نہ ہو اس سے زیادہ تغیر ہو جائے تب بھی وہ پانی مطلق ہی رہے گا، طہور ہی رہے گا. ولا تغیر کثیر بمخالط لا یمکن صون الماء عنہ، اور ضرر رسا نہیں زیادہ تغیر ایسے مخالط کی وجہ سے جس سے پانی کو بچانا ممکن نہ ہو. کطحلب جیسے کہ کائی، و طین اور مٹی، و کبریت اور گندھک، فی مقرہ ای فی مقر الماء جو پانی کے مقر میں ہو، قرار جائے قرار میں ہو، او ممرہ یا اس کے ممر میں یعنی گزرگاہ میں ہو. جیسے کہ پانی کے جائے قرار اور گزرگاہ میں موجود کائی، مٹی اور گندھک، ان سے پانی کو بچانا ممکن نہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے زیادہ تغیر ہو تب بھی پانی مطلق ہی رہے گا. ولا تغیر بطول المکث، اور لمبے ٹھہرنے کی وجہ سے. مکث جو ہے یہ مکثا یمکث جو ہے جس کا مصدر ہے مکثن اور مکثن، اس کا یہ اسم ہے، اس میں مصدر ہے مکث یعنی ٹھہراؤ یا ٹھہرنا. تو طول کو جو ہے مکث کی طرف یہاں مضاف بنایا گیا ہے، یہ اضافت الصفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے. تو ترجمہ تو ہم صفت موصوف ہی کا کریں گے پھر، کیونکہ معنی کے اعتبار سے وہی ہے. ولا تغیر بطول المکث، اور لمبے ٹھہراؤ کی وجہ سے تغیر، لمبے ٹھہراؤ کی وجہ سے ہونے والا تغیر ضرر رسا نہیں، یعنی پانی لمبے عرصے تک ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پانی کی بو یا اس کے رنگ میں یا اس کے ذائقے میں بدلاؤ آئے تو وہ بھی مضر نہیں ہے، پانی مطلق ہی رہے گا. او بملح مائی، یا آبی نمک کی وجہ سے. دیکھیے نمک ایک وہ ہوتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے جس کو راک سالٹ بولتے ہیں انگلش میں، تو وہ نمک تو ضرر رسا ہے. اس نمک کی وجہ سے، سیندھا نمک یا لاہوری نمک کی وجہ سے اگر پانی میں تغیر ہوتا ہے اور زیادہ تغیر ہوتا ہے کہ اب اسے صرف پانی نہ کہا جا سکے تو وہ مطلق نہیں رہے گا، وہ پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں رہے گا. لیکن جو آبی نمک ہے یا سمندری نمک ہے یا کسی کھارے جھیل میں بھی جو ہے کھارے پانی سے نمک بنتا ہے جیسے سابر جھیل کا نمک، تو یہ سب پانی والے نمک ہے، آبی نمک کہا جاتا ہے ان کو. ان کی وجہ سے اگر زیادہ تغیر ہو جائے تب بھی وہ مطلق ہی رہے گا، کیونکہ آبی نمک جو ہے یہ پانی ہی سے حاصل ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ پانی کا جز ہے تو وہ ضرر رسا نہیں. تو ولا تغیر بطول المکث، یہ طول مکث ہی پر عطف ہے، بطول المکث او بملح مائین، اور ضرر رسا نہیں آبی نمک کی وجہ سے ہونے والا تغیر، او باوراقن یا ان پتوں کی وجہ سے ہونے والا تغیر، متناثرۃ بنفسھا جو از خود جھڑ کے گرے ہوں. یعنی پانی کے قریب کوئی درخت ہے یا پودا ہے، اس کے پتے خود بخود گر کر جو ہے پانی میں ڈوب گئے، پانی میں گر گئے، اور ان کا جو ہرا رنگ ہے وہ پانی میں چھوٹ گیا، یا ان کی بو یا ان کا ذائقہ پانی میں آ گیا. تو چونکہ یہ پتے از خود جھڑ کر گرے ہیں اور پانی کو اس طرح کے پتوں سے بچانا بہت دشوار ہے، کیونکہ پانی کے آس پاس اس طرح کے پودے یا درخت اگ ہی جاتے ہیں، تو شریعت نے جو ہے اس وجہ سے ہونے والے تغیر کو بھی معاف رکھا ہے. تو فرماتے ہیں او باوراقن متناثرۃ بنفسھا، اور ایسے پتوں کی وجہ سے ہونے والا تغیر ضرر رسا نہیں، متناثرۃ بنفسھا جو خود سے جھڑنے والے ہو پانی میں. ولا تغیر بمجاور، اور کسی مجاور کی وجہ سے ہونے والا تغیر بھی ضرر رسا نہیں ہے. اور مجاور کسے کہتے ہیں؟ وہو ما یتمیز للناظر، اور مجاور وہ چیز ہے جو دیکھنے والے کے لیے ممتاز ہو، پانی سے الگ ہو. کعود و دہن، جیسے کہ لکڑی اور تیل، تو اگرچہ یہ خوشبودار ہوں اور ان کی وجہ سے پانی میں خوشبو آ رہی ہو یا ذائقہ بدل گیا ہو یا رنگ بدلا ہو تب بھی پانی مطلق ہی رہے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.